دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب ایک چینل۔ بچی جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ بتاؤ، فلسطین کے بچوں نے ہمارے خلاف شکایت کر دی۔ جس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پلے ہے ہی کیا کہ ہم از خود اپنے اعمال سے بخشے جائیں، ہمارے اعمال ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، بس ایک سہارا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ آقا علیہ السلام جو ہمارے لیے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، یہ بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے، یہ اپنے جسم سے چور چور، یہ زخمی جن کا ایک بدن کا عضو سلامت نہیں، اگر انہوں نے شکایت کر دی، بتاؤ کیا منہ دکھائیں دیں گے امام الانبیاء کو؟ اللہ رب العزت نے جو جا بجا، ایک دفعہ نہیں، اللہ رب العزت نے درجنوں مقام پر اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ عزیزان گرامی قدر، ہم پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مدد کرو۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ جہاد جو ہے، یہ رب کائنات نے یہ جو ابتدائی آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر آپ غور کریں۔ دوبارہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے۔ کتنی چیزوں کو رب کائنات نے گنوایا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں، والدین، اولاد، اور اس کے بعد بھائی، اس کے بعد بیوییں، اور تمہارا کنبہ، تمہارا جمع شدہ مال، اور اس کے بعد جو ہے وہ تجارت کا مال جس کے نفع نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ بلند و بالا مکان، اگر ان سے محبت زیادہ ہے، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس جمعہ کے اندر جو چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی، اس کا معنی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام بے طاقت ہے، عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلامی ممالک جو ہے ان کو اسلام اور ایمان کی غیرت اور حمیت نہیں ہے۔ ہمارے حکمران عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، روشن خیال لوگ، ان کو کبھی اسلام کی طرف رغبت نہیں ہوتی، نہ انہیں علم ہوتا ہے اسلام کا، دین کا۔ یہ متوسط طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں جو دین اسلام کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ کثیر تعداد کے اندر وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ مرنا تو ہے نا، مرنا ہے، ایک ایسی بیکار موت سے وہ عظیم موت نہ مریں جس کے مرنے پر اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے اور سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو لہذا جہاد کے لیے امت مصطفیٰ اکثریت تمام ممالک کے اندر تیار ہوتی ہے، لیکن وہ عیاشی کی زندگی گزارنے والے، بڑے بڑے محلات کے اندر زندگی گزارنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہاد کیا ہم مر جائیں گے تو یہ ہماری جائیداد کہاں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔